اگست کا مہینہ ہے، ہر طرف ملک خداداد پاکستان کے آزادی کے ترانے اور نعرے ہیں، جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ اسی تناظر میں چند بنیادی حقائق عرض کیے جا سکیں۔ کہ یہ ملک اللہ پاک کی طرف سے مجھے اور آپ کو دیا گیا کتنا بڑا عطیہ ہے، اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور کن مقاصد کے تحت قربانیاں دی گئی ہیں، اور کیا آج وہ مقاصد ہمیں پورے ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یا کہ نہیں۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں سر اٹھاتے ہیں، اور ہر اگست کے مہینے میں پھر اسی طرح سر چھپا کر وہ دل ہی دل میں ایک آرزو اور تمنا بن کر رہ جاتی ہے۔ کرۂ ارض پر دو مملکتیں ایسی ہیں جن کا وجود خالص مذہب کے نام پر ہوا ہے۔ سب سے پہلی مملکت، سب سے پہلی ریاست وہ مدینہ منورہ ہے۔ 13 سال تک میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے مکہ کے گلیوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کی وحدانیت کی صدا لگائی رکھی، لیکن یہ دعوت اس نتیجے پر آ کر رکی کہ جب تک اس دعوت کے پیچھے حکومت کی طاقت نہیں ہوگی تو تب تک لا الہ الا اللہ والے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے مدینہ منورہ کا رخ فرمایا، ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کے صف میں شامل ہوتی ہوئی یہ ایک پہلی ریاست اور ایک پہلی حکومت ہے۔ اور پھر مدینہ کی حکومت میں وہ تمام احکامات جو آسمان سے اترتے تھے مدینہ کے زمین پر نافذ ہوتے ہوئے عملی طور پر نظر آئے۔ یہاں شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی تو شراب پینے والوں کو سزا بھی دی گئی۔ یہاں جوا، قمار بازی، اس کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی تو مدینہ کے زمین نے پھر اس حکم کی تعمیل کی صورت بھی دیکھی۔ زانی کے لیے سنسار ہونے کا حکم اور آیتیں اتری تو مدینہ کے باسیوں نے پھر وہ منظر دیکھا کہ جب اس حرکت میں مبتلا انسانوں کو سنسار کیا گیا، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے احکامات اترے تو مدینہ کی حکومت نے پھر چور کے ہاتھ کاٹ کر بھی دکھائے، یعنی جو احکامات قرآن پاک کے صفحے کے شکل میں اس کی زینت میں پنہا تھی وہ ایک عملی طور پر مدینہ کے باسیوں نے دیکھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سلسلہ چلتا رہا۔ جب تک ملوکیت پیدا نہیں ہوئی اور خلافت برقرار رہی تب تک اسلامی نظام کے بہاریں بھی ہمیں نظر آتی رہی۔ پھر زمانے نے کروٹ لی اور خلافت کے بجائے ملوکیت وہ جنم لینے لگی، بادشاہت وہ منظر عام پر آنے لگی، تو پھر دین کا حلیہ بگڑتا پھر دین الہی، دین اکبری میں بدل گیا۔
ہر بادشاہ پھر اپنے خواہش کو دین سمجھتا اور اپنے رعایا پر اسی کی تنفیذ اور اس کو نافذ کرنے کو اپنا حق سمجھتا۔ اسلام اور اسلام کی صدا عرب کے جزیرے سے نکل کر عجم کے عوام اور خواص تو درکنار ایوانوں تک پہنچی۔ پھر اللہ پاک نے عجم کے ہاں بھی خلافت یا خلافت جیسی نظام حکومت عطا کی۔ یہی خطہ جس پر ہم اور آپ آباد ہیں، جس کو بر صغیر، جس کو مشترکہ ہندوستان کہا جاتا تھا، اس پر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور ایسی مثالی حکومت کی ہیں کہ یورپ ان کی مثالی حکومت سے متاثر تھا اور ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ لیکن بالآخر انگریز نے سوچا کہ یورپ ہماری زیر نگین رہے تو بر صغیر ہماری زیر تختہ کیوں نہ رہیں۔ پھر سب سے پہلے مسلمانوں کی جو برائے نام ہی خلافت تھی، لیکن نام تو خلافت کی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تاریخ کے صفحے میں وہ دن بھی درج ہیں جب ایک مسلمان قیدی جیل میں ہیں اور ایک غیر مسلم انگریز افیسر تفتیش کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ مسلمان سوال کرتا ہے کہ ہمارے پاس تو اب حکومت بھی نہیں رہی ہے، ہمارے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو قید کیوں رکھا ہے؟ آخر تمہیں مسلمانوں سے کس چیز کا ڈر اور خوف ہے؟ تو ایک انگریز افیسر کہتا ہے، ایک غیر مسلم افیسر کہتا ہے کہ مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، اخلاقی اعتبار سے وہ کتنا تباہ حال کیوں نہ ہو، اپنے ایمان کے حالت سے وہ انتہائی کمزوری کی حالت پر کیوں نہ ہوں، لیکن ہر مسلمان سے ہمیشہ ہمیں 2 چیزیں ڈرائی رہتی ہے، 2 چیزوں کا ڈر ہمیشہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ ایک مسلمانوں کی خلافت، اس سے ہمیں ہمیشہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے پاس خلافت رہے گی تو ہم غیر مسلم سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر، جب کسی بھی مسلمان کے دل میں جہاد کی جذبہ، جہاد کا شوق، یہ اگر کسی کے مسلمان کے دل میں دبی ہوئی ایک چنگاری ہوتی ہے، کہیں بھی بڑک سکتی ہے، کہیں بھی اس کو بھڑکایا جا سکتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ ان 2 چیزوں کا خوف رہتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ قید و بند میں ڈالتے ہیں، ہمیشہ ان کو اپنے ماتحت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بر صغیر پر 1000 سال کی حکومت ختم کر دی گئی۔ دور مغلیہ کا آخری حکمران تھا بادشاہ ظفر، بڑے ذلت کے ساتھ اس کو ایوانوں سے نکالا گیا، استبل میں رکھا گیا، قید کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن ایک استبل میں گزارے ہیں۔ میں جب بھی اس کا نام لیتا ہوں دل میں ایک درد بھی اٹھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی سرد مہری تھی کہ ہمیشہ فوج کے سربراہ آ کر بتایا کرتا تھا، بادشاہ فوج فلاں جگہ پہنچی ہے مخالف کی، فلاں جگہ پہنچی ہیں، وہ اپنے گھر میں جاتا اور ان کے بیگمات جو حقیقت میں کسی کے بھیجی ہوئی ایجنٹ تھی، وہ ان سے رہنمائی حاصل کیا کرتا تھا،
اور 1450 سال پہلے میرے آقا کا یہ مبارک ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مرد خاتون کے غلام بنے ہیں، رب کعبہ کی قسم انہوں نے کبھی فلاح نہیں دیکھی ہے۔ تو وہ لشکر چلتا چلتا اس کے دروازے پر آیا اور بڑے شاہانہ طریقے سے اس نے گرفتاری پیش کی۔ اس کو یہ سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ تم وعدہ معاف گواہ بنو گے اور ہندوستان کا حکمران تم ہمیشہ رہو گے، اور پھر اس کو قید کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے جو حالات پڑھے ہیں، انہوں نے جو اشعار کہے ہیں بڑے عجیب ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ غرض 1000 سال کے بعد یہ حکومت ختم ہوئی۔ 1601 میں انگریز پہلی دفعہ ہندوستان آیا، اور کیوں آیا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان بر صغیر جو بڑے بڑے 3 ممالک پر مشتمل ہیں، ہندوستان، بھارت ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ سونے کی چڑیا ہے۔ یہاں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، یہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ یہ حکومت باہر کی کسی امداد کی بل بوتے پر نہیں، اپنی ذاتی وسائل پر چلتی ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہے اور یہ ہمیشہ اپنی پاؤں پر خود کھڑی رہے گی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تجارت کے غرض سے ایک وفد بنا کر ہندوستان بھیجا، اور ہندوستان میں آ کر وہ بادشاہوں سے صرف یہ کہتے، ہم تو آپ کے ملک میں تجارت کے فروغ کے لیے آئے ہیں۔ کمپنیاں لگی، تجارتیں، لوگ تجارت سے وابستہ ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے عرصہ انہوں نے لگایا، لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس بر صغیر کے لیے انگریز کا بھیجا ہوا وہ مشرقی دستہ وہ اپنے اہداف میں کامیاب ہوا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ جس کو حکمران بنانا چاہیں تو حکمران بنائیں، جس کو تختہ حکومت سے ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکیں۔ صدیہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی، تو اسی کے سائے میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کامیاب معیشت کی ہے، امن کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے لیے بھی مانگی گئی ہے، لیکن ایک دعا معیشت کی آبادی کے لیے مانگی گئی ہے۔ اور اللہ پاک نے بابا کی وہ دعا ایسے قبول فرمائی ہیں کہ عرب کے خطے میں کہیں قابل کاش زمین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کی نعمتیں ان کے دہلیز پر موجود ہیں۔ سیر اور سیاحت کی غرض سے ان کی معیشت اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ تو جب پہلی دفعہ ہماری اور آپ کی تجارت وہ ہماری ہاتھوں سے نکل کر وہ انگریز کے ہاتھوں میں چلا گیا، تو پھر انہوں نے اپنے ہی حکمران ہمیں عطا کیے، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ سر تو یہی ہوں گے، دماغ تو یہی ہوں گے، جسم تو یہی ہندوستانیوں کے ہوں گے، لیکن ان سروں کے اندر سوچنے والے دماغ مسلمانوں کے نہیں، انگلستانیوں کے ہوں گے۔ یہ پھر اپنے دماغوں سے اپنی تاریخ کو نہیں، یہ اپنی اقدار کو نہیں، بلکہ اپنی دماغ سے یہ سوچیں گے تو ہم انگلستانیوں کی، انگریزوں کی سوچ اور مفادات کو مد نظر رکھ کر سوچیں گے۔ تو پھر وہی ہوا، 250 سال تک پھر انگریز نے بر صغیر پر حکومت کی، 250 سال۔ 250 سال کے بعد ہندوستان میں بسنے والی 2 قومیں آہستہ آہستہ ان کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہوا۔ ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف ہندو ہیں، کہ اس خطے میں رہنے والے تو ہم 2 قومیں ہیں،
وہ سمندر پار سے انگریز آ کر ہماری اوپر حکمرانی کرتا ہے تو پھر ہم اپنے حکمران کیوں نہ بنیں؟ یہ سوچ مسلمانوں میں بھی پیدا ہوا اور یہ سوچ ہندوؤں میں بھی پیدا ہوا۔ مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا کرنے والی ہستی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1703 میں جنم لی ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں 1703 میں۔ اس سے 100 سال پہلے انگریز ہندوستان آ گیا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے دیکھا کہ ہر طرف انگریز کا سکہ چل رہا ہے، قانون انگریز کا چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی اپنی آئین انگریز کے قانون کو مان رہا ہے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کے ذریعے ہندوستان والوں کے دماغ بدلنے کا ارادہ فرمایا، اس لیے کہ 1450 سال پہلے بھی میرے رب نے انسانیت کی تقدیر بدلنے کا ارادہ فرمایا تو قرآنی انقلاب کے ذریعے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہندوستان والوں کے انقلاب برپا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسی نسخے کو سامنے رکھا۔ ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، قرآن پاک کی اپنی زبان عربی ہے، جتنی تفاسیر تھی وہ بھی عربی میں تھی، کسی غیر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر موجود نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا، اس لیے کہ ملک کے اندر سرکاری زبان بھی فارسی تھی، اور قرآن پاک کے اس فارسی ترجمے میں وہ کمال کیا کہ قرآن پاک صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ قرآن پاک ایک حاکم کتاب ہے، وہ میرے اور آپ کے تنازعات کے فیصلے بھی کرتا ہے، وہ میری اور آپ کی نجی، ذاتی اور عام زندگی کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ دوسرا کام امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کی، افغانستان کے حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کی، خطوط لکھیں، کسی حد تک کامیاب تو ضرور ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹا عطا کیا 1724 میں، اس کا نام شاہ عبدالعزیز رکھا گیا۔ 1764 میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے جانشین ہوئے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز۔ شاہ عبدالعزیز نے بھی دیکھا کہ چاروں طرف انگریز ہی انگریز ہیں، والد سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے والد کے اس فارسی ترجمے کو تفسیر کی شکل دی اور والد کے اس تحریک کو عملی تحریک کے شکل میں تبدیل کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس طرح ان پر نماز فرض ہیں، جس طرح ان کے صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہیں، جس طرح ان کے رمضان کے روزے ان پر فرض ہیں، جس طرح ان پر بیت اللہ کا حج فرض ہیں، اسی طرح اہلیان ہندوستان پر اب تلوار لے کر انگریز کا مقابلہ کرنا، میدان میں نکلنا، یہ بھی ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اس فرض کی تعمیل کے لیے 18 سال کے ایک نوجوان میدان میں آتا ہے، سلطان فتح علی ٹیپو۔ 6 سے 7 ہزار کا لشکر تیار کر کے یہ انگریز کے خلاف عملی طور پر میدان جہاد میں اترتا ہے اور ان کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے۔ ایک طرف ایک منظم حکومت، ایک منظم فوج، اس کے مقابلے میں
شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں وجود پانے والا ایک 18 سال کا نوجوان اور اس کے پاس چند ہزار کی فوج، لیکن لڑا بے دردی سے، لڑا جواں مردی سے۔ انگریز نے سمجھا لگتا تو بچہ ہیں لیکن دماغ تو 100 سال کے تجربہ کار کا لگتا ہے، عدد کے اعتبار سے جو چند ہزار میں ہیں لیکن ہم چند لاکھوں کو شکست دے رہا ہے۔ تو انگریز پھر اپنی پرانے چالوں پہ چلا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ سامنے رہ کر کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انگریز نے یہودیوں کی طرح جب بھی مقابلہ کیا بس پشت کیا ہے۔ تو انگریز نے مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے فوج میں سے، مسلمانوں کے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار کو خریدا، 950 مربع میل زمین کے لالچ دے کر اس فوج کے اندر ایک میر کو پیدا کیا گیا اور اس میر کو خریدا گیا۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے کہ ہر لشکر میں مسلمانوں کے عقب پر حملے کرنے والے موجود رہیں جنہوں نے غداری کی ہے۔ تو اس غداری سے سلطان فتح علی ٹیپو شہید ہوا، سرنگا پٹن کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ سلطان ٹیپو، اس کی داڑھی نہیں ہے اور عجیب سی شکل ہے۔ میں عام تاریخ تو درکنار، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا حوالہ اور بجا طور پر میں اس پر اعتماد بھی کر سکوں، وہ فرماتے ہیں یہ کوئی عام نوجوان نہیں، یہ شب زندہ دار تھے، یہ ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا سلطان فتح علی چہرے کا سنت کے مطابق تھا، تو سنت کے مطابق وہ ہوتی ہیں جن کی داڑھی گھنی بھاری مکمل ہو۔ یہ تو انگریز کا مرتب کردہ تاریخ ہیں جنہوں نے تصویر بھی اپنوں جیسی دے دی اور جنہوں نے ہماری نسلوں کے شکل ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اپنے محسن کا نام اب اپنے بچوں کے ناموں پہ نہیں، اپنے کتوں کے ناموں پر رکھیں۔ آج میری اور آپ کی نسل اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھتی ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو وہ عظیم ہستی ہیں جس نے میسور کی جامع مسجد بنائی۔ مسجد مکمل ہونے کے بعد سلطان نے اعلان کیا آج سب سے پہلی افتتاحی نماز وہ عالم پڑھائے گا جس کی ابھی تک کوئی نماز قضا نہیں، وہ صاحب ترتیب ہو، بالغ ہونے کے بعد جس کی کوئی ایک بھی نماز قضا نہیں ہو، وہ آج میسور کے جامع مسجد کا افتتاح کر کے پہلی نماز پڑھائیں۔ بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں، قطب موجود ہیں، غوث موجود ہیں، بڑے بڑے پیر موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں، قدم رک گئے۔ کس کی ہمت ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں؟ دوبارہ اعلان ہوا، 6 اعلان ہوا، کسی کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ سلطان نے فضا میں ہاتھ کھڑا کر کے کہا یہ میرے اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز تھی، لیکن وہ آج راز نہیں رہی، وہ راز آج فاش ہو رہی ہے۔ میں سلطان فتح علی جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میری 5 نمازیں ایک ساتھ کبھی قضا نہیں ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں ابھی تک نماز کے اعتبار سے صاحب ترتیب ہوں۔ اور پھر مصلی پر گئے اور میسور کے جامع مسجد کی ابتدا، جو مسجد انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، مسجد کی ابتدا بھی اپنی نماز سے خود کروائی۔ ایسے بادشاہ ہمیں قیادت کرنے کو ملے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے اس کے بعد دور آیا ہے نواب سراج الدولہ کا، وہاں بھی ایک میر پیدا ہوا، لیکن اب اس کی قیمت پہلے کی قیمت کے مقابلے میں کچھ کم لگی ہے۔ یہاں قیمت صرف 650 مربع میل لگی ہیں اور اس میں وہ بکھا۔ سراج الدولہ بھی شہید ہو گیا۔ شاملی کا میدان کمزور ہوتا جا رہا تھا۔
اب مسلمانوں نے مل کر سوچا کہ انگریز کا مقابلہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، اب سیاسی میدان میں انگریز کا مقابلہ کیا جائے، علمی میدان میں انگریز کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور قاسم الخیرات سید الطائفہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے نعرے کے مقابلے میں ایک نعرہ بلند کیا کہ تمہارا خیال کیا ہے کہ نسل ہندوستانیوں کی ہو، دماغ انگلستانیوں کی ہو؟ پھر میرا بھی ایک نعرہ ہے کہ نسل بھی ہندوستانیوں کی ہو، ذہن بھی اسلامی ہو، اور یہ اسلامی ذہن ہندوستان کے نوجوانوں کو دینے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور بجا طور پر کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کسی عمارت کا نام نہیں، دارالعلوم دیوبند ایک ادارے کا نام نہیں، بجا طور پر دارالعلوم دیوبند ایک تحریم کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ اور اس فکر نے چلتے چلتے 19ویں صدی کے ابتدا میں ایک طرف کانگریس کا قیام وجود میں آیا، ہندو نے اپنے حقوق کی آزادی کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ تیسری طرف وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد نے سن 1601 سے لے کر 1857 تک آزادی کی جنگیں لڑی تھی، ان کے اولاد جمعیت علماء ہند میں شامل ہوئی۔ یہ تین تحریکیں ایک ساتھ چلتی رہیں۔ جمعیت علماء ہند نے کانگریس کا ساتھ دیا، مسلم لیگ اکیلی سفر کرتی رہی۔ 1940 میں الیکشن ہوئے،